دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ ہلو، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے اور میرے یوٹیوب چینل کو آپ دیکھ رہے ہوں گے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل۔ آپ اس کو دیکھیں اور میری باتیں سنتے چلے جائیں۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ ہمیں سب سے پہلے آگے بڑھنے کے لیے دل دماغ کی تو صفائی کرنی ہی کرنی ہے، اپنے جسم اور اپنے لباس کو بھی صاف رکھنا ہے۔ صفائی پہ توجہ دیں، صفائی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایک بہت اچھا معاشرہ بنے، ہم ایک بہت اچھی قوم کہلائیں، تو ہمیں اپنے اندر ڈسپلن پیدا کرنا ہے۔ ڈسپلن اس وقت تک ہم پیدا نہیں کر سکیں گے جب تک ہم اپنے ارد گرد صفائی کا خیال نہ رکھیں۔ کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہم سڑکوں پہ نہ پھینکیں، بلکہ اس کو کسی ڈسٹ بین میں ڈال دیں۔ جب تک ہم صفائی پر توجہ نہیں دیں گے، ہم ایک مضبوط قوم بن ہی نہیں سکتے، ہمارے اندر ڈسپلن ہو ہی نہیں سکتا۔ ڈسپلن اس وقت ہمارے اندر آئے گا جب ہم خود صاف ستھرے رہیں گے، اپنے گھر کے باہر کے ماحول کو بھی صاف رکھیں گے، اور کسی بھی جگہ کوڑا کرکٹ پھینکنے کو نہ برداشت کریں گے، نہ خود پھینکیں گے۔ اب دنیا کی بیشتر مذاہب ہیں ظاہری و باطنی صفائی کو جسمانی صحت و تندرستی اور روحانی بالیدگی کے لیے لازمی قرار دیتے ہیں۔ سماجی رویوں کی تشکیل کا تعلق اس بات سے ہے کہ صفائی ستھرائی کی اہمیت و افادیت سے متعلق دینی تعلیمات کس حد تک ان کے عقائد و افکار میں شامل ہو کر عملی دنیا میں بھی ان کے روزمرہ معمولات کا حصہ بنیں گے۔ افسوس کہ آج اسلامی تعلیمات کے غلط تصورات کے فروغ کے کتاب و حکمت و ہدایت و حکیم اور صاحب کتب و رہبر و انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف نے مسلمانوں کو انسانی شرف و عزت سے محروم کر کے سیاسی، سماجی، معاشی اعتبار سے تباہی و بربادی سے دوچار کر دیا۔ اسلام میں صفائی ستھرائی کی اتنی اہمیت ہونے کے باوجود ہمارے معاشرے میں ایک تعداد صفائی ستھرائی کے معاملے میں سستی کا شکار ہے۔ ہمارے مذہب نے صفائی پاکیزگی کا غیر معمولی اقدام کیا ہے، اور اس حوالے سے معمولی کوتاہی کی بھی گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔ لیکن آج دنیا بھر کی مسلم اکثریت آبادیاں جہالت، غربت، ذہنی پسماندگی، بیماری، ناداری کے حوالے سے جانی جاتی ہیں۔ پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور مصر ہی نہیں، ہمسایہ ملک بھارت میں بھی ہر ہسپتال میں مسلمان مریضوں کی تعداد ان کی آبادی کے تناسب سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ صفائی سے کوسوں دور ہے اور اپنے گھروں، گلیوں اور محلوں کی صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کرتے۔ اس کے مقابلے میں غیر مسلم جس کے ہاں ایمان کا کوئی تصور نہیں، اس کے گھر میں چولہے کو دھوئے بنا کھانا نہیں پکتا، وہ غسل کے بنا بھوجن کھانا نہیں کھاتا۔ گرو نانک عقیدہ مند اپنے دروازے کو صرف اس لیے دھوتا ہے کہ دروازے پر اگر گندگی ہوگی تو گرو داخل نہیں ہوں گے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی امتی جان نثار بھول گئے کہ صفائی اور طہارت ایمان کا حصہ ہے، اور گندگی کی جگہ پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، بلکہ شیاطین اترتے اور نحوست برستی ہے۔ مسلم معاشروں کے مقابلے میں صفائی ستھرائی سے متعلق مذہبی تعلیمات کا جاپانی معاشرت پر گہرا اثر دکھائی دیتا ہے، جو ہمارے علماء، مبلغین اور سماجی رہنماؤں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جو لوگ پہلی بار جاپان آتے ہیں
وہ ملک میں صفائی دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں۔ اس سوال کا آسان جواب تو یہ ہے کہ جاپان کے رہائشی خود اپنے ملک کو اتنا صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ اگر آپ جاپان میں رہتے ہیں تو آپ بہت جلد صفائی کا لائف سٹائل اپنا لیں گے۔ آپ لوگوں کی موجودگی میں ناک صاف نہیں کریں گے اور نہ ہی چھینکیں گے۔ اپنے ہاتھ صاف رکھنے کے لیے آپ سینیٹائزر کا استعمال کریں گے اور گھر کے کوڑے کرکٹ کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کے لیے 10 قسم کے ری سائکلنگ کے ڈبوں میں ڈالیں گے۔ انہیں وہ شخص وحشی لگتا ہے جو آپ کے منہ کے پاس آ کر چھینکے یا گندے پانی کے ساتھ ہی آپ کے گھر میں داخل ہو۔ جاپان میں ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اسلام کے ماننے والے صفائی ستھرائی کے معاملے میں نہایت غفلت اور کوتاہی کا شکار نظر آتے ہیں۔ بعض لوگوں کا لباس، بستر، جوتے، موزے، چپل، رومال، چادر، کنگھی، سواری، ہر وہ چیز جو ان کے استعمال میں ہوتی ہے وہ بس زبان حال چیخ چیخ کر پکار رہی ہوتی ہے کہ مجھے صاف کیا جائے۔ بعض گھروں کے دسترخوان ایسے ہوتے ہیں کہ جب انہیں بچھانے کے لیے کھولا جاتا ہے تو ان کی بدبو بتا دیتی ہے کہ انہیں کئی دنوں سے دھویا نہیں گیا۔ بعض لوگوں کے کپڑوں اور منہ سے ایسے بدبو آ رہی ہوتی ہے کہ لمحہ بھر بھی ان کے پاس ٹھہرنا گوارا نہیں ہوتا۔ مسجد میں کبھی ان کے قریب بیٹھ کر وضو کرنا پڑ جائے اور وہ صف میں ساتھ کھڑے ہو جائیں تو عبادت کا سارا سکون غارت ہو جاتا ہے اور انسان چاہتا ہے کہ جلدی جلدی نماز ختم ہو اور وہ اس آزمائش سے چھٹکارا پائے۔ بہت اشخاص کے پاس، بہت لوگوں کے پاس ایک ہی رومال ہوتا ہے اور وہ اسی سے پسینہ اور ناک صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اپنے جوتوں کے معاملے میں بے پرواہ ہوتے ہیں۔ جو جوتے دھل کر صاف ہو سکتے ہیں وہ انہیں بھی کئی دنوں تک بغیر دھوئے اور بغیر صاف کیے ایسے ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ جوتے یا موزے اتارتے ہیں تو اس وقت جو بدبو اٹھتی ہے کہ اللہ کی پناہ، بستر کا صاف ستھرا ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے بدبو کا دور ہونا بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات تکیے کے غلاف سے تیل کی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ بیسن میں مونچھیں تراشنے کے بعد بال اس میں یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس پر تھوکنے یا پان کی پچکاری مارنے کے بعد پانی نہیں ڈالتے۔ بعض اوقات جیب یا گھر کے کنگے کو تھوڑا ایک عرصہ گزر چکا ہوتا ہے اور وہ یہ میل کچیل سے اٹ جاتا ہے۔ آپ صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ بہت جلد بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے۔ صفائی آپ کی اپنی زندگی کے لیے ضروری ہے، آپ کی جسم و جان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کی نگہبان۔